مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے خاندان کی ایک اہم عبادت کے لیے کہ میں یہاں پر خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں۔ خداوند آپ کو اپنی برکت اور اپنے جلال اور بزرگی کے لیے قوموں میں کلیسیا میں ہمیشہ استعمال کرتا رہے۔ ہم نے زبور 127 اس کی 2 آیات سنی۔ کون سا زبور سنا ہم نے؟ اس کی تلاوت جو سنی کس میں سے؟ 127ویں زبور کی پہلی 2 آیات ہم نے ان کی تلاوت جو ہے وہ سنی۔ پہلی آیت جو ہے وہ اس میں سلیمان، دراصل یہ زبور کس کا ہے؟ سلیمان کا۔ کس کا ہے؟ سلیمان۔ سلیمان کون تھا؟ داؤد کا بیٹا۔ اور سلیمان کی اور کتابیں بھی ہیں۔ کون کون سی کچھ ذہن میں ہے؟ امثال اور وائس کی کتاب، ہاں جی، اور غزل و غزلات، اور پھر یہ 127واں زبور، یعنی سلیمان نے جو کتابیں لکھی اور ایک یہ زبور جو ہے 127واں، ایک ہی زبور سلیمان کا، وہ 127واں زبور ہے۔ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر ہی ایک لائن لکھی ہے کہ یہ کس کا زبور ہے؟ یہ آگے لکھا ہے سلیمان کا۔ اور یہ زبور جو ہے اس کی پہلی آیت جب ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں سلیمان کے تجربے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ سلیمان کا جو تجربہ تھا وہ تعمیر کے حوالے سے تھا۔ جب اس نے اپنے ہیکل بنائی تو کتنے سال لگے اسے؟ 13 سال۔ داؤد ہیکل نہیں بنا سکا تھا، خدا نے اسے اجازت نہیں دی تھی، بلکہ کس نے بنائی؟ اور اس خدا نے کہا کہ تیرا بیٹا سلیمان اس کو بنائے گا، اور کتنے سال لگے؟ 13 سال لگے۔ بڑی قیمتی لکڑی، سونا۔ آپ غور کریں کہ جو صرف آلٹر تھا اس پہ اس کے اوپر جو 2 فرشتے سونے کے بنائے گئے، اس کے جو پر تھے، وہی 15 فٹ کے پر تھے، یعنی بہت بڑے 2 فرشتے جو آلٹر پہ تھے وہ بنائے۔ اور پھر قیمتی پتھر بھی وہاں پر لگایا گیا، قیمتی لکڑی منگوائی گئی، اور یہ 13 سال ہیکل کو بنانے میں لگے۔ پھر سلیمان نے ایک اور چیز بنائی، وہ تھا محل۔ اس نے ایک شادی فرعون کی بیٹی سے کی اور اس اپنی بیوی کے لیے ایک محل بنایا، اور اس محل کو بنانے میں اسے 7 سال لگے۔ کتنے سال لگے؟ اور اس میں بھی بڑی قیمتی پتھر، اور آپ اس کی تعمیر کا اندازہ لگائیں کہ پھر اس نے ایک جو شہر جو ہیں وہ بھی بنائے، اور ان شہروں کی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ ان شہروں میں جو سیکیورٹی سسٹم تھا وہ دنیا کا سب سے بہترین سیکیورٹی سسٹم تھا، کہ وہ سلیمان کے دور میں جنگیں بالکل بند ہو گئیں، بنی اسرائیل نے سکھ کی روٹی کھائی، اور وہاں پر روزگار بہت مہیا کیا گیا۔ یعنی اس نے بڑے ماڈل زبردست جو شہر تھے وہ آباد کیے۔ آج ہم کئی دفعہ اور ریاستوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ شاید وہ ماڈل ریاستیں تھی، نہیں، بہت ہی ماڈل ریاست جو تھی وہ سلیمان نے بنائی۔ اور سلیمان نے کیا کیا کہ اس حد تک وہ تعمیر اس کی جو تھی وہ مشہور ہوئی، ہیکل کی تعمیر، اس کے محل کی تعمیر اور شہروں کی تعمیر اتنی مشہور ہوئی کہ دوسرے ملکوں سے جو لوگ تھے وہ ان شہروں کو دیکھنے، اس محل کو دیکھنے، اور پھر خدا کے گھر کو دیکھنے کے لیے وہاں پر آتے تھے۔ اور آپ ملکہ سبا جو ایتھوپیا کی ملکہ تھی، آپ کو اس کا ذکر پڑھتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ محل اور ان شہروں کو دیکھنے کے لیے وہاں پر آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سلیمان کا تجربہ دیکھیں تعمیر کے حوالے سے۔ اس نے کیا کچھ بنایا؟ ہیکل بنائی، محل بنایا، شہر بنائے، لیکن اس زبور میں اس نے اپنے تجربے کے بالکل برعکس جو بات ہے وہ ہمیں بتائی، بالکل برعکس۔ اور وہ کیا بات بتائی؟ غور سے سنیے، شاید آپ کے ذہن سے نکل گیا ہو۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو
بنانے والوں کی محنت غور کریں کس حد تک محفوظ شہر بنائے، گھر بنایا، ہیکل بنائی، دنیا مانتی تھی اس کی سیکیورٹی کو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہاں تک بنانے کے باوجود جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کمزور ہے، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے۔ اور پھر وہ کہتا ہے اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو کیا ہوتا ہے، نگہبان کا جاگنا کیا ہے، عبث ہے، بیکار ہے۔ اگر خداوند ہی نہ کرے، دنیا میں ہم گھر بناتے ہیں، دنیا میں ہم شہر بناتے ہیں، دنیا میں ہم خدا کا گھر بھی تعمیر کرتے ہیں، اور اگر ہم سارے تجربے کے بعد کہ ہم اس تعمیر کو دنیا مانے کہ یہ سیکیور ہے، محفوظ ہے، لیکن آپ کیا کہے کہ اگر خداوند ہی نہ بنائے، سو گھر بنانا وہ اس دنیا میں برکت سمجھی جاتی ہے۔ کیا سمجھا جاتا ہے؟ اپنا گھر بنانا کیا ہے؟ بلیسنگ، برکت۔ اور گھر جو ہے اس میں اور ہاسٹل میں ایک فرق ہوتا ہے۔ ہاسٹل میں بھی لوگ رہتے ہیں اور گھر میں بھی رہتے ہیں۔ گھر میں اور ہاسٹل میں ایک فرق سمجھتے ہیں؟ کوئی ہاسٹل میں رہا ہے آپ میں سے؟ نہیں؟ اس لیے شاید نہ پتہ لگے کہ ہاسٹل، چلے میں بتاتا ہوں۔ وہاں پر جب ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں ایک وقت ہے، کتنے بجے آپ نے اس کے اندر واپس آ جانا ہے، اتنے بجے آپ اٹھیں گے ڈیوٹی پر یا اسکول یا کالج جس جگہ بھی جانا ہے وہ آپ چلے جائیں گے، اتنے بجے آپ کو کھانا دے دیا جائے گا، اتنے بجے فلاں کام کر دیا جائے گا۔ لیکن جب آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں تو مختلف گھرانوں کے لوگ وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کھانا نہ کھائیں تو کسی کو بھی فکر نہیں ہوگی کہ کھایا یا نہیں کھایا۔ ہاسٹل میں ہر بندہ کہے گا کہ میں نے کھا لیا، یا کم از کم مجھے کھا لینا چاہیے۔ کسی نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا اس سے اس کو غرض نہیں ہے۔ ہاسٹل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی بیمار ہو گیا ہے تو ممکن ہے کہ اس کو میڈیسن دینے کے لیے کوئی فکر نہ کرے، اسے پوچھنے کے لیے کوئی فکر نہ کرے۔ اور گھر میں ایک فرق ہوتا ہے۔ گھر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اگر نہیں کھانا کھایا تو پھر ممکن ہے ماں ہی پیچھے پھر رہی ہو، ہے نا، کہ اس نے کیا نہیں کیا، کھانا نہیں کھایا۔ بڑا پنجابی کا مشہور شاعر جو مزاحیہ شاعری کرتے ہیں، انور مسعود، انہوں نے ایک واقعہ بتایا ہے، اگر کسی نے سنا وہ واقعہ، کہ ایک ماں جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ لڑ کے آ جاتا ہے اور کھانا نہیں کھا کے آتا، اور ماں پیچھے آتی ہے اسکول میں اور بتاتی ہے ٹیچر کو کہ اس نے کھانا نہیں کھایا۔ لیکن وہ صرف لڑ کے نہیں آتا، اس نے اپنی ماں کو مارا ہوتا ہے، پیٹ کے آتا ہے۔ لیکن ماں کیا ہے، وہ اس کے پیٹنے کو نہیں بتاتی آ کے، بلکہ کیا بتاتی ہے کہ اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اور وہ انور مسعود جو ہے، کسی وقت آپ یوٹیوب پہ سنیں گے تو وہ بتاتے ہوئے رو پڑا کہ وہ اسٹوڈنٹ کون تھا، پھر اس نے وہ بھی بتایا۔ یعنی گھر میں ایک فرق، اگر کوئی اور نہیں تو باپ، کوئی اور نہیں تو بہن، بیوی، آپ کا بھائی۔ اگر آپ لیٹ ہو جائیں گے تو ہاسٹل میں فکر نہیں ہوگی کیوں آیا نہیں آیا، ٹھیک ہے کوئی سو جو بس، ٹھیک ہے نا۔ لیکن گھر میں کیا ہوتا ہے، لیٹ ہو جائے تو آتے پھر ذرا وہ مالش بھی ہوتی، شاید ہوتی ہو، ہے نا۔ اگر آپ لیٹ آئے بتائے بغیر گئے تو پھر گھر میں آ کر ریپیئرنگ بھی ہوتی، کیونکہ کیوں
کیونکہ گھر میں فکر کرنے والے لوگ موجود ہیں، آپ سے محبت رکھنے، اور یہی گھر ہے۔ اور یہ چیز اگر خداوند نہ بنائے گھر میں، یہی چیز اگر گھر میں خداوند پیدا نہ کرے، تو گھر بنانے والوں کی محنت کیا ہے؟ لوگ گھر میں بھی ہاسٹل کی طرح رہ لیتے ہیں، لوگ گھر میں بھی آپ کے ارد گرد ہیں گھرانے، گھر ہوں گے، لوگ رہتے ہوں گے، لیکن وہ گھر تو ہیں باہر سے، لیکن اندر رہنے والے جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ ہاسٹل کی طرح رہتے، چاہے ماں باپ، بہن بھائی، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گھر والا، خاندان والا، جو خدا نے ہمارے اندر جس محبت کو قائم کیا ہے، بنایا ہے، اگر وہی نہ ہو تو پھر گھر کا بنانا، تعمیر کرنا، وہ ہمارے لیے ہم نے کیا بنا لیا؟ ہاسٹل بنا لیا۔ اور گھر کون بناتا ہے؟ کہ کون بناتا ہے؟ خداوند بناتا ہے۔ سلیمان کا تجربہ کیا تھا تعمیر کے حوالے سے، اور اس نے کیا تجربہ بیان کیا؟ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے، اور اگر شہر کی حفاظت خداوند نہ کرے، تو جو نگہبان ہے اس کا جاگنا۔ اب دوسری آیت جو ہے نا، اس کا دوسرا حصہ، یہ ہمیں بڑا ہی پسند ہے سب کو۔ جو دوسری آیت تھی، اس کا دوسرا حصہ، یعنی وہ ہم سب کو یاد ہوتا ہے کہ خداوند اپنے محبوب کو کیا کرتا ہے؟ دیکھا نا، ہمیں یاد ہے نا، سب کو پسند ہے نا یہ والا حصہ۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا، اور مشقت کی روٹی کھانا کیا ہے؟ عبث ہے۔ اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ محبوب کون ہے؟ خدا کا محبوب کون ہے؟ ہاں جی، خدا جاننے والا، چاہنے والا۔ اوکے اوکے، یہ لفظ محبوب جو ہے، اس سے آپ تنگ تو نہیں آئیں گے؟ میں مطلب کئی دفعہ نا شرمانا شروع کر دیتے ہیں ہم چرچ میں بھی، جب یہ لفظ بولا جائے نا تو ہمارے نوجوان بھی شرماتے ہیں، ہمارے بوڑھے بھی شرماتے ہیں، کئی تو پھر آگے پیچھے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن یہ لفظ کیا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ کئیوں سے تو بولا ہی نہیں جاتا، مطلب اتنا شرماتے ہیں اس لفظ سے۔ کیا لفظ ہے؟ محبوب ہے۔ اور اگر ہم پوچھ لیں کہ آپ کا محبوب کون ہے، تو بالکل ہی سمجھ لیں کہ وہ تو ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں بڑی مصیبت پڑ کہ آپ کا محبوب کون ہے، یہ کیا پوچھ لیا ہے؟ یہ کتنی خطرناک بات کر دی۔ لیکن یہاں پر کیا کہا کہ وہ اپنے محبوب کو کیا کرتا ہے؟ نیند ہی میں۔ اور میں نے سوال کیا کہ خدا کا محبوب کون ہے، اور ہم نے جواب دیا کہ ہم کیا ہیں؟ محبوب کون ہوتا ہے؟ جس سے محبت کی جائے۔ محبوب کون ہوتا ہے؟ جس سے محبت کی جائے۔ اور جو محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ اسے محب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محب۔ محب یعنی محبت کرنے والا، اور میم اگر ختم کر دیں، حب، حب مین محبت، اور محب مین محبت کرنے والا، اور محبوب جس سے محبت کی جاتی ہے۔ اسی زبور میں گھر کی تعمیر، گھرانے کی بات کی گئی، اور پھر خدا نے محبوب کا ذکر چھیڑ دیا کہ وہ اپنے محبوب کو کیا کرتا ہے؟ نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم خدا کے محبوب ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ہمیں غور کرنا ہے۔ محبوب جو ہوتا ہے، غور کیجئے، میری طرف دیکھیے، کوئی بات نہیں، اگر شرمانا بھی ہو تو بعد میں ہم مل کے شرمائیں گے سارے۔ محبوب، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی محبوب ضرور ہوتا ہے، ہر شخص کا۔ اور محبوب کا ایک معیار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟
معیار، ہر شخص کے اندر اس کے محبوب کا ایک معیار ہوتا ہے. جو شخصیت اس معیار پر پوری نہیں اترتی، ہم اسے محبوب کی سیٹ سے اتار دیتے ہیں یا بیٹھنے نہیں دیتے. پھر میں بتاتا ہوں کہ محبوب کا کیا ہے، ایک کیا ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے. یہ وہ ہمارے جذبات، احساسات اور تصورات کے عین مطابق ہوتا ہے. پھر میں دہراتا ہوں، کیا وہ ہمارے جذبات، احساسات اور تصورات کے عین مطابق. جو ان تینوں چیزوں پر پورا نہیں اترتا اس سے ہم معذرت کر لیتے ہیں کہ آپ اس سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے کیا ہیں، محبوب ہیں، تو کیا خدا کے محبوب کا بھی کوئی معیار ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہر انسان کے اندر جو اس کا محبوب ہوتا ہے اس کا ایک معیار ہوتا ہے، انسان کے محبوب کا ایک معیار ہوتا ہے، تو کیا خدا کے محبوب کا معیار بھی کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ بھی اس کے جذبات، احساسات اور تصورات کے مطابق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا ہر بندہ ہی کہ میں بھی خدا کا کیا ہوں، محبوب ہوں؟ ہو سکتا ہے. اگر ہم جب اس طرح سے سوچیں گے کہ کیا میں خدا کے جذبات اور احساسات اور تصورات کے مطابق ہوں، تو ہمیں پتہ لگے گا ہم اس سیٹ سے ہی اتر گئے. ہم اس لائق نہیں کہ ہم خدا کے کیا کہلائیں، محبوب کہلائیں. ہم اس لائق اپنے آپ کو جانتے اور سمجھتے نہیں. چلیں محبت کی بات، کیونکہ ہمیں خدا کے ساتھ خدا کو سمجھنے کے لیے ہم نے کی، محبوب کی. تو محبت 3 اقسام کی ہوتی ہے. کتنی اقسام کی ہوتی ہے؟ کتنی اقسام کی ہوتی ہے؟ سارے خدا سوئے بغیر، ہے نا. ہم تینوں اقسام کو دیکھتے ہیں. ایک محبت ہوتی ہے جسے ایریوس لو کہتے ہیں. کون سا لو؟ ایریوس لو. میرے ساتھ یاد کر لیجئے گا، کیونکہ یہ اچھی چیز ہے یاد کرنا. یہ والی چیز یاد کرنا آپ بہت سارے نوجوانوں کی گائیڈ لائن بن سکیں گے. آپ مسیحی خاندانوں کی کیا کر سکیں گے، ان کی گائیڈ لائن بن سکیں گے. ایریوس لو، پہلا ایریوس لو، دوسرا فلیوس لو، اور تیسرا اگاپے لو. پہلا کون سا؟ ایریوس، دوسرا فلیوس، اور تیسرا اگاپے لو. ایریوس لو جو ہے یہ خدا نے انسان کے لیے بنایا. خدا نے آدم کو بنایا، اس نے جانوروں کے نام رکھے، اور اس سے اپنی مانند کوئی نہ ملا. اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. اسے جن سے مخالف کی کشش کہتے ہیں. ایریوس لو مین جو جن سے مخالف ہے، مطلب نر اور مادہ کی بات کر رہا ہوں، مرد اور عورت کی بات کر رہا ہوں، کہ اس کی کشش کو ایریوس لو کہتے ہیں. اور ہمارے کئی نوجوانوں کو ایریوس لو بڑا ہوتا ہے. سب کو ہی ہوتا ہے، یعنی صرف نوجوانوں کی بات نہیں، ہمارے بزرگ بھی اسی لائن سے گزر کے آئے ہیں. ایریوس لو کہ ہمیں شاید اب کوئی نہ کوئی ضرور اچھا لگتا ہے، کسی نہ کسی کو ہم ضرور ایریوس لو کے لیے اس کا چناؤ کرتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ ایریوس لو کیا ہے؟ جن سے مخالف کی کشش کو. اور یہ برکت ہے، یہ خدا نے برکت دی. آدم نے ہوا کو جب دیکھا تو وہ خوش ہوا، اور اس نے کیا کہا؟ اب یہ میرے گوشت میں سے گوشت اور میری ہڈیوں میں سے ہڈی. اور خدا نے پھر ان کو برکت دی. ایریوس لو پر برکت دی. پھر دوسرا کون سی محبت ہے؟ فلیوس لو. کون سا ہے؟ فلیوس یعنی ماں باپ، بہن بھائی، عزیز اور رشتہ دار، ان کی محبت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلیوس لو. ایریوس لو اور فلیوس لو. یہ خاندان یعنی ہمارے بہن بھائی، عزیز، اور یہ بھی لو جو ہے، یہ محبت جو ہے، یہ خدا نے مہیا کی. پہلی ایریوس لو بھی کس نے مہیا کی؟ خدا نے. اور دوسری فلیوس لو کس نے مہیا کی؟ خدا نے.
اور خدا نے خاندان کی بنیاد رکھی، قائن نے حابل کو قتل کر ڈالا۔ یہ فلیوس لو میں ایک بڑا نقصان جس کا خدا نے پھر قائن کو سزا بھی دی۔ اس لیے دوسرا لو، پہلا ایریوس، دوسرا فلیوس، اور پھر تیسرا ہے اسے اگاپے لو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اگاپے لو۔ اگاپے مطلب خدا کی محبت، خدا کی محبت، خدا سے رفاقت، یہ حقیقی لو ہے۔ خدا محبت ہے، خدا کیا ہے؟ محبت ہے۔ اگاپے لو، خدا کی محبت۔ اور یاد رکھیے ایریوس لو اور فلیوس لو، بڑی غور سے سننی ہے یہ جملہ آپ نے سب نے۔ بھائی پانی چھوڑ دیں تھوڑی دیر، سنیں غور سے۔ ایریوس لو اور فلیوس لو کے سبب سے اگاپے لو کو نہیں چھوڑتے۔ اگاپے لو کیا ہے؟ خدا کی محبت۔ ایریوس لو اور فلیوس لو کے سبب سے خدا کی اگاپے لو کو نہیں چھوڑتے۔ اگاپے لو کے وسیلے، اگاپے محبت کے وسیلے ایریوس لو، ایریوس محبت اور فلیوس محبت کو حاصل کرتے ہیں اگاپے کے وسیلے۔ کیونکہ جو ایریوس لو ہے وہ تو آپ کئیوں کو مطلب ہر 2 گھنٹے بعد لو ان کا بدل جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اچھا لگ سکتا ہے، معاشرہ ہے نا۔ تو اس لیے ایریوس لو کی کو اگاپے میں سے ہونا ہمارے لیے برکت ہے۔ کیا ہے؟ ایریوس لو کا اگاپے کے وسیلے ہونا ہمارے لیے کیا ہے؟ برکت ہے۔ لیکن ایریوس لو اگاپے کے بغیر ہونا وہ ہمارے لیے گناہ اور کرس بن جاتا ہے، لعنت بن جاتا ہے۔ اسی طرح فلیوس لو اگاپے کے وسیلے سے ہو تو ہمارے لیے برکت ہے، اور اگر اگاپے لو کے بغیر فلیوس لو ہو تو وہ ہمارے لیے کرس اور لعنت بن جاتا ہے۔ خدا سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر کون ہے؟ اس کے وسیلے سے یہ ایریوس اور فلیوس لو ملے تو پھر گھر بنتا ہے۔ پھر کیا بنتا ہے؟ نہیں تو ہاسٹل بن جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ میاں بیوی ایک گھرانہ، ایک خاندان، لیکن ان کی آپس میں کبھی بھی حقیقی محبت جو ہے وہ نہیں بڑھتی، وہ ہاسٹل کی طرح رہتے ہیں۔ بیوی اپنے گھر سے اس گھر میں نہیں آئی ہوتی ہے، یعنی ذہنی طور پر بیوی وہیں پہ رہ رہی ہوتی ہے، اور بندہ جو ہے وہ کسی اور جگہ رہ رہا ہوتا ہے، یعنی ایک خاندان۔ اور اسی طرح فلیوس لو، جہاں پر خدا نہ ہو، اگاپے لو نہ ہو، کیا اس نے کہا؟ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے، اگاپے لو خاندان اور اس گھر میں، اس بلڈنگ میں، ان افراد میں خداوند نہ ہو تو بنانے والوں کی محنت، آج کل بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کرتے ہیں نا، بڑی محنت ہوتی ہے، کتنے لاکھوں روپے۔ کیا کسی بندے نے کیا کیا کہ بگی بھی بک کرا لی اور گاڑی بھی لے کے آیا، کار، جب برات گئی بگی وہی، اب وہ ٹائم تھا 12 بجے کا نکاح کا، تو وہ پہنچے 4 بجے، تو بگی تو کھڑی رہ گئی، اس کے تو 20,000 ویسے ہی دینے پڑے کرایہ، اور گاڑی جس میں وہ آگے تھے وہ چلیں، گزارا ہو گیا۔ تو بہت سارا وہ دیا، جہیز دیا۔ میں آپ کو یہ مسلم خاندان کی بات بتا رہا ہوں، ساہیوال سے میلسی بارات ہے، 2 ٹرک کیا آیا؟ جہیز آیا، اور ہمارے دوست اس برات کے ساتھ آئے، رات 12 بجے پہنچے واپس ساہیوال، صبح
ناشتہ نشتہ 11-12 بجے، 12 بجے صبح پتہ لگا کہ طلاق ہو گئی، اور سب کچھ کیا ہو گیا، واپس چلا گیا۔ یعنی انسانوں کے جو کا جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، جو جس اریوس لو کے سبب سے لوگ خاندان بناتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ فلیوس لو یار بڑے ممکن ہے کچھ لالچ کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، میں مضمون کیونکہ یہیں پر ہے ایریوس، فلیوس اور اگاپے کا۔ اور کبھی بھی جب تک خداوند نہ ہو، ہم کارڈ کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، ایسے لکھا ہوتا ہے نا کارڈز پہ۔ ہر جوڑا آسمانی نہیں ہوتا، بلکہ آسمانی جوڑا ہوتا ہی نہیں۔ اسی دنیا میں یہ برکت دی گئی ہے۔ ہم خود، کیونکہ اگر ایک بندے نے 4 شادیاں کر لیں، اس میں سے آسمانی ڈھونڈتے رہیں گے کیڑا سی آسمانی بھائی، یا آسمانی کب ہوتا ہے؟ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو خدا اس میں تیری ڈوری ہوتا ہے۔ جو کرسچن نکاح ہے اس کے 3 سٹیپ ہیں۔ کتنے سٹیپ ہیں؟ نمبر 1 پہ وہ پوچھتے ہیں کلیسیاس اور خاندان سے کون نکاح کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سیکنڈ سٹیپ وہ کلیسیا سے پوچھتے ہیں، کسی کو پکار ہوتی ہے نا، کلیسیا سے پوچھتے ہیں کسی کو اعتراض تو نہیں، کہیں تو اتنے بڑے رنگ اڈے ہوتے ہیں، یار کھلو ہی نہ جائے نا، اعتراض آ رہا ہے۔ اور پھر تیسرا اس لڑکی اور لڑکے سے، یعنی 3 جگہ پر اجازت دی جاتی ہے۔ پھر خدا میں اس کو خاندان بنایا جاتا ہے، پھر وہ خاندان آسمانی ہے۔ پھر کیونکہ اس میں کون ہے؟ آسمانی خدا، اس میں تیری ڈوری۔ اور یہی وہ کہتا ہے اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت کیا ہے؟ بیکار۔ شہر کی حفاظت نہ کرے، بنانے والوں کی محنت۔ نکاح کرنے والا کنا بھی جابر ہوئے، طلاق کروان والے اس تو بھی زیادہ جابر ہوتے ہیں نا، تو اگر لڑائی کروان۔ کہاں پر یہ نہیں ہوتا؟ جہاں پر کیا ہے؟ اگاپے لو۔ جہاں پر کیا ہے؟ اگاپے لو۔ سو ہم خدا کے لیے بیش قیمت ہیں۔ خدا کو آدم کو دیکھتے ہی پتہ لگ گیا سی یہ کلا رہنا ٹھیک نہیں۔ ہمیں بھی دیکھ کے اسے فوراً پتہ لگ جاتا ہے بھئی یہ کلا رہنا ٹھیک نہیں ہے نا، یہ میں ہی محبت ایریوس لو مہیا کراں گا، یہ میں فلیوس لو مہیا کراں گا۔ سو آپ سب کو گھر کی مبارکباد میری طرف سے، رینوویشن یا تعمیر کرنا اور خاندان ہونا، بچے عزیز سب، لیکن ہمیں خدا کے محبوب، یہ آخری بات میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہم خدا کے محبوب کیسے بن سکتے ہیں۔ میرے ساتھ یوحنا کی انجیل پہلا باب، اس کی 12ویں آیت، یسوع مسیح کے وسیلے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں۔ اگر یسوع مسیح نہ ہو ہمارے اور خدا کے درمیان، جی آپ پڑھیے۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ اور 13ویں آیت میں پوری بات بتا دی کہ وہ نہ خون سے، ہاں جی، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے۔ سو خدا کے محبوب کا معیار کیا ہے؟ جو خدا سے پیدا ہوئے، جن کے اندر کون ہے؟ یسوع مسیح، اور اس کی بادشاہی موجود ہے۔ سو ایریوس لو، فلیوس لو اور اگاپے لو، یہ جا کر انسان کو خدا کا حقیقی خاندان بناتا ہے۔
یہ دونوں محبتیں اگاپے کے وسیلے ہوں تو برکت، اگر اس کے بغیر ہوں تو ہمارے لیے لعنت بن جاتے ہیں۔ آئیے ہم اب اس خاندان کے لیے ان کی شکر گزاری